السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جام امجد ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ نماز کے بارے میں ہی ہے۔ آج جو ہم سیکھیں گے پڑھیں گے وہ ہے فضیلت نماز، حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ چلو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ اللہ ما بینہما ما لم تغش الکبائر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اس طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ سے فرمایا: بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے کہا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، لہذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا، تو اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا: پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز کے پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جس سے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ ان احادیث کی جو روایات ہیں حدیث کی روشنی میں ویڈیو میں اس کا PDF کا تصویر لگا دوں گا، آپ اس سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، باب الشمس الی الصلاۃ تمحو بالخطایا، حدیث 667۔ صحیح مسلم التوبہ، باب قول تعالی ان الحسنات یذھبن السیئات، ہود 114 11 حدیث نمبر۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں،
پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جس سے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے، چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے اسے عذاب دے۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ سیدنا جندب قصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے اہل و امان میں ہے۔ ان کا بھی حوالہ میں ویڈیو میں دے دوں گا، یہ پکچر، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 634، اور بھی حوالے ساتھ دیے گئے ہیں، میں اس کی تصویر دے دوں گا۔ سنن ابن داؤد الصلاۃ باب المحافظۃ علی الصلاۃ حدیث 425۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں، وہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ سرین پر گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب و اجر کی کشش انہیں چوتڑوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کی شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ آگے ہیں نمازی اور شہید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟
کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ وہ سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھیں؟ فائدہ یہ ہوا، یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی۔ جہاد وغیرہ تمام اعمال میں صالح میں دونوں شریک کو یکساں تھے۔ ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف و مرابط رہا اور ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرتا رہا، چونکہ حدیث میں ہے کہ مرابط کا اجر و عمل جاری رہتا ہے، لہذا یہ اپنے اس بھائی سے بڑھ گیا جو پہلے شہید ہو گیا تھا۔ اب اہمیت نماز۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا